آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیہ بیان فرماتے تھے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہے وجالس فی المسجد والناس معه، تو میں مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام کی کثیر جماعت آپ کے کول ہے، اور انہوں نے قسمت آدمی کو ناز کرنا چاہیے جڑے ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے سن، اور وہ زیارتوں کا انداز بھی ہے۔ ضمن ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا کہ رب کا جو حبیب ہوئے اس کا امتی صحابی ہوئے، رب اس کو شان کتنی دیتا ہے، وہ زیارت کا کوئی پہ جاتا ہے۔ فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، عرض کرتے انی اصبت حقا فاطمہ فی کتاب اللہ، یا رسول اللہ ایک ایسا عمل کیتا ہے جس کی وجہ تو میرے تے حد لگتی ہے، شرعی حدود جو سزاواں نے، تو جناب کی بارگاہ کے اندر آ گیا، جو قرآن و سنت کے اندر فیصلہ ہے فیصلہ فرما دے تاکہ دنیا کے اندروں میں پاک ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ گیا، خلاصہ زور دی نماز پڑھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے، وہ دیکھیا جی جنہ محبوب کی زیارت کی تھی رب نے شان کتنی عطا فرمائی، زور دی نماز پڑھی نا، نماز تو فارغ ہوئی دوبارہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آیا سی گناہ کر بیٹھا، تو قرآن و سنت کا فیصلہ فرماؤ، جڑی سزا بنتی ہے سزا میں دے دو تاکہ میں دنیا تو دے اپنے گناہوں تو پاک ہو جاؤں، وہ تعلیم امت سے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اب ساڑھے کچھ زور دی نماز نہیں پڑھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پڑھی ہے، فرمایا محبوب خدا ہوئے، محمد مصطفیٰ ہوئے، اس سے پیچھے جڑا نماز پڑھے رب اس سے گناہ والا باقی رکھ دے، فرمایا جا رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے۔ یہ اس نگاہ کا مول ہے جس کو حاصل ہو گئی، کوئی صدیق اکبر بن گئے، کوئی عمر فاروق بن گئے، وہ سے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ محبوب تشریف فرما نے، صحابہ موجود نے، اس اقبال ثلاثۃ النفر، فرمایا اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر 3 لوگ آئے، 3 بندے آئے، غور کریا کہ رب نے اپنی حبیب کو شان کتنی دیتی ہے۔ فرمایا 3 لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انہاں 3 لوگاں دے وچوں 3 آدمیاں دے وچوں 2 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے، وذهب واحد، ایک جڑا سی وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، 2 چلے گئے محبوب کی بارگاہ کے اندر، ایک نہیں گیا، فوافقا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کے سامنے جا کے دونوں کھڑے ہو گئے، دیدار کر رہے ہیں۔ فاما احدهما فرآ فرجة في الحلقة فجلس فيها، اور جڑے 2 لوگ 2 آدمی محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں، انہاں دے وچوں ایک آدمی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس پیاری محفل دے اندر صحابہ کرام کے درمیان کچھ جگہ پائی، وہ بھی اتنے جا کے بیٹھ گئے، محبوب کا فرمان بھی سننے لگ گیا، اپنی زیارت نہیں کرنے لگ گئے۔ تو یہ دوسرا سی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُ، وہ محبوب کے سامنے نہیں بیٹھے بلکہ آپ کے پیچھے بیٹھے، بارگاہ کے اندر حاضر نہیں۔ فَأَدْبَرَ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تیسرا آدمی جڑا ہے وہ آپ کی بارگاہ چھوڑ کے چلا گیا۔ فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے نا، بعض نصیحت تو اب بیان فرماتے ہیں الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، اے میرے صحابہ یہ 3 آدمی آئے نے، انہاں دے بارے تو دسا نہ کر، ابدا انہاں دے بارے کی حکم ہے،
غور کرے محبوب بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں خبر نہ دیا کہ ان تین آدمیاں نے بارے رب دا کی فیصلہ ہے. تو محبوب علیہ السلام نے بیان فرمایا اما احدهم، فرمایا انہیں جو ایک آدمی جڑا میرے سامنے میری بارگاہ اندر بیٹھا ہے، فآبا الی اللہ فآباہ اللہ، فرمایا صحابہ ظاہراً تو میری بارگاہ کے اندر بیٹھا ہے، میرے صحابہ کے نال بیٹھا ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں وہ ظاہراً میری بارگاہ دے وچ ہے لیکن رب نے اس کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیا ہے. فآبا الی اللہ، اس نے رب کو پناہ منگی ہے، فآبا اللہ، رب نے اس کو پناہ دیتی ہے کہ اس کو میری بارگاہ عطا فرمائے. بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کی ہے، فرماتے ہیں کہ آیا میرے کوڑے بیٹھا میرے سامنے میں، لیکن رب نے اس کو اپنی پناہ عطا فرما دی ہے. اور فرمایا دوسرا جو پیچھے بیٹھا سی، فاستحیا فاستحیا اللہ منہ، فرمایا اس نے حیا کی تھی، رب نے بھی اس کو حیا فرمایا، لیکن چونکہ آپ کی بارگاہ کے اندر سے رب نے اجر دیا تھا فرمایا. اور تیسرا آدمی جو چلا گیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آ کے بھی توفیق نہ ہوئی کہ محبوب کا دیدار کرے، چلا گیا. تو محبوب بیان فرماتے ہیں فعارض اللہ عنہ، فرمایا تیسرا آدمی جس نے میرے کول آ کے بھی میری بارگاہ کو پسند نہیں کیتا، یہ تو اس نے اعراض کیتا ہے، میرے رب نے بھی اس کو اعراض فرما دیا ہے. یعنی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چھڑ جائے، جو آپ کا ذکر چھڑ جائے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محبوب دی بارگاہ دے وچوں گیا، بلکہ رب دی بارگاہ دے وچوں آدمی مردود ہو جاتا ہے. تو جتنے محبوب دا ذکر ہوئے، جتنے محبوب دے چرچے ہون، ہون میں اگر کوئی آدمی اتنے بیٹھ کے سچے دل نال محبوب کو یاد کرے، محبوب حاجت روائی بھی فرماتے ہیں، مشکل کشائی بھی فرما دے. تو اس حدیث مبارکہ تو پتہ چلیا کہ میرے محبوب دی بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں، جو محبوب کو آ جاتا ہے محبوب اس کو رب کا محبوب بنا دیتے ہیں.